ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ اسلام کے 73 فرقے۔ 73 فرقوں سے کیا مراد ہے؟ 73واں فرقہ ایک طرف اور 72واں فرقہ ایک طرف، اور ناجی فرقے سے کیا مراد ہے؟ ایک فرقہ جو جماعت کی شکل اختیار کر جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ ایک وقت میں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ناجی فرقے کی علامت کیا ہوگی؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامتیں بیان فرمائیں۔ الجماعت، وہ ایک منظم جماعت ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی۔ آج بلا شبہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ چکی ہے، مگر وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات یافتہ ہے، تاکہ ہر مسلمان اس سے وابستہ ہو کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو؟ عالمگیر جماعت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے فرقوں میں سے ایک صرف جماعت احمدیہ ہے جو عالمگیر جماعت ہے۔ اس کی تعداد 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے، 200 سے زیادہ ملکوں میں پھیل چکی ہے، مگر ایک امام کے ہاتھ پر اکٹھی ہے اور تنظیم اور اتحاد میں بے مثال ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر دین کی خاطر حیرت انگیز قربانیاں پیش کر رہی ہے، جس کا اعتراف مسلمان فرقوں کے لیڈروں اور غیر مسلموں کو بھی ہے۔ حکیم برہم صاحب، ایڈیٹر، مشرق گورکھا پور، ہندوستان میں صداقت اور اسلامی سپرٹ صرف اس لیے باقی ہے کہ یہاں روحانی پیشواؤں کے تصرفات باطنی اپنا کام برابر کر رہے ہیں، اور کچھ عالم بھی اس شان کے ہیں جو عبدالدرہم نہیں ہیں۔ اور سچ پوچھو تو اس وقت یہ کام جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب مرحوم کے حلقہ باگوش اسی طرح انجام دے رہے ہیں جس طرح قرون اول کے مسلمان سر انجام دیا کرتے تھے۔ مشرق، 24 جنوری 1929۔ یہی اخبار مزید لکھتا ہے، اس وقت ہندوستان میں جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں سب کسی نہ کسی وجہ سے انگریزی یا ہندوؤں یا دوسری قوموں سے مروب ہو رہے ہیں۔ ایک احمدی جماعت ہے جو قرون اول کے مسلمانوں کی طرح کسی فرد یا جمعیت سے مروب نہیں ہے اور خاص اسلامی کام سر انجام دے رہی ہے۔ مشرق، 30 ستمبر 1927۔ مطلب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو 73 عقیدوں کے مطابق بانٹ لیں گے، سارے کے سارے 72 کلم فی النار الا واحد، سب کے سب جہنم میں جلیں گے، مطلب 72 جہنم میں جلیں گے، ایک جنت میں جائیں گا، اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی جس طریقے پہ صحابہ کو آپ چھوڑ گئے اس طریقے پر اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق وہ لوگ ہوں گے، تو لہٰذا ان کو بھی تو فرقہ کہا گیا۔ تو یاد رکھیے فرقہ اس لیے کہا گیا، محدثین لکھتے ہیں اس لیے کہ اسلام بڑھ جائیں گا آٹومیٹیکلی، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ کتاب و سنت پر ہے وہ 73 کا ایک پارٹ تو ہے نا، سب لوگ ہی مسلمان کہہ رہے، قادیانی مسلمان کہہ رہا اپنے آپ کو، جو ہے بہائی مسلمان کہہ رہا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اور دیگر بہت سارے عقائد پر مسلمان کہہ رہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اہل سنت والجماعت کو ماننے والا، صحیح عقیدے کو ماننے والا بھی تو ایک فرقہ ہو جائے گا نا ان کے اندر، لیکن ایکچولی فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوں گی، لہٰذا وہ جماعت ہوں گی، وہ مسلمان ہوں گے، لیکن چونکہ اسلام بٹ چکا ہوگا، لوگ بانٹ چکے ہوں گے اپنے آپ کو 73 اس میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ 73 میں 72 تو غیر ہے، اب جو حقیقی ہے وہ جو اپنے آپ کو بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو پارٹی ہو جائیں گے نا پورے پارٹیز میں، پورے ٹکڑوں میں، اس لیے ان کو فرقہ کہا گیا، لیکن وہ فرقہ اس سینس میں نہیں ہے کہ اسلام سے الگ ہونے والا، اسلام کو توڑنے والا، بلکہ لوگ 72 اپنے آپ کو توڑ کے ان کو ایک فرقہ بنا دیں گے، مطلب وہ الگ ہو جائیں گے خود بخود، یہ معنی تو وہ ایک جماعت ہوں گی اور وہی اصل اسلام پر لوگ ہوں گے۔ 1974 آیا،
جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت آئی، علماء دیوبند بھی شامل تھے، اہل حدیث بھی شامل تھے، علماء اہل تشیع بھی شامل تھے، پوری امت بالکل ایک مٹھی کی طرح تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ 7 ستمبر کی شام پڑھا گیا اسمبلی میں درود و سلام، مرزائیوں کو پاکستان کے قانون میں مرتد کافر قرار دے دیا۔ لیکن ایکچولی فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوں گی۔ کسی کی رہبری میں یہ فلک تک جو رسائی ہے، کسی کی رہبری میں یہ فلک تک جو رسائی ہے، قسم مولا کی کھاتے ہیں یہ قامت ہم سنبھالیں گے، قسم مولا کی کھاتے ہیں یہ قامت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے۔ رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔